बादी सारा बादी हक्का चले जी पोस्ट बन गए। चलिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माइक बंद रखिए जी, माइक अपना बंद रखें, मैं करता हूँ सबके माइक बंद। चलिए अपना माइक सबके बंद हो गए। कल हमने ये शुरू नहीं किया था ना, अब शुरू करते हैं। सूरह नबा शुरू हो रही है, 30वां पारा शुरू हो रहा है। नबा इसको सूरह तसाउल भी कहते हैं, सूरह नबा भी कहते हैं, पारा सूरह अम्मा भी कहते हैं, अम्मा तसाउल भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके बहुत सारे नाम हैं। ये अब ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है आपको? अब ठीक है आवाज़? चले जज़ाकिल्लाह खैर। तो ये हमारा तफसीर का तर्जमा और तफसीर का है। इसमें हम तर्जमा करेंगे, तफसीर का साथ साथ कुछ कुछ तफसीर भी होगी और उसके अलावा खुलासा तजवीद भी होगा। 3 दिन हम ये तफसीर तर्जमा तफसीर करेंगे पारा अम्मा की, और 2 दिन खुलासा तजवीद के नाम से किताब है तजवीद की। इसमें हमारी बहुत सारी बाजियाँ ऐसी हैं जो साल दोम पढ़ के आई हैं दरासत दीनिया, उन्होंने माशाल्लाह तजवीद पढ़ी हुई है पहले भी। क्यों जी आवाज़ आ रही है? वो तैयारी के लिए है, वो उसको भी पढ़ सकती हैं, आप पढ़ सकती हैं। जिन किताब का नाम आपने लिया ना, वो तैयारी के लिए है, उससे ही पढ़ सकती हैं। जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो री इंटर हों जी, बस लिख दें, बाकी और ना लिखें, बस करें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सूरह नबा शान नुज़ूल के एतबार से ये है कि लोग कुफार मक्का, कुरैश मक्का, चूँकि ये मक्की सूरत है, मक्की सूरत है, मक्की मदनी सूरत के एतबार से ये है कि आपने जो पहली साल में हैं, जो अभी पढ़ रही हैं, गालिबन वो तो कोई ऐसी तो कोई शायद कोई भी ना हो। तो मक्की मदनी में फ़र्क आपको इल्म में होना चाहिए। जो बरह रास्त आई हैं इसमें दरस निज़ामी में, वो भी समझ लें इस बात को कि मक्की और मदनी कुरान करीम में 2 किस्म की तरतीब अलग अलग बयान की जाती है। कुछ सूरतें मक्की हैं, कुछ सूरतें मदनी हैं। मक्की सूरतें वो हैं जो हिजरत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, चाहे आप कहीं भी थे, लेकिन आप पर वो कुरान करीम का वो हिस्सा जो हिजरत से पहले नाजिल हुआ, उसको उसको मक्की कहा जाता है। और कुरान करीम की वो आयात, वो सूरतें के जो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और कुरान करीम की वो सूरतें, वो आयात या वो हिस्सा कि जो हिजरत के बाद नाजिल हुई, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर हैं, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में या ग़ज़वा तबूक के लिए तशरीफ़ ले गए हुए हैं, तो ये सारी की सारी मदनी कहलाती हैं। ठीक है, जो हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की, और जो हिजरत के बाद नाजिल हुई उनको मदनी कहा जाता है। तो इस लिहाज से एक तो ये इसमें तरतीब फ़र्क हो जाएगा। तो लिहाजा सूरत नबा, नबा कहते हैं खबर देने को, खबर को कहते हैं, तो इसको तसाउल भी कहते हैं। तो
शान नज़ूल के एतबार से ये है कि कुफ़ार मक्का आखरत का इनकार करते थे और कहते थे कि ये आखरत कोई नहीं है, बस यही ज़िंदगी है जो इस वक्त हम जी रहे हैं, यही ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के अलावा कोई और ज़िंदगी नहीं है। लिहाजा जब वो इसका इनकार करते थे तो ये बाजी ये आसान तर्जुमा कुरान है, ये आसान तर्जुमा कुरान है, इससे इसको पढ़ा जा रहा है ताकि आपको भी आसानी हो, कोई मुश्किल ना हो। तो कुफार मक्का इनकार करते थे, उनके इस उनके तसाउल, उल आइन नहीं है, हमजा है, हमजा, यतसाअलून, यतसाअलून, हमजा है, तसाउल, सवाल करना, एक दूसरे से सवाल करना। तो आपस में तंज के एतबार, तंज करते हुए, मजाक करते हुए मुसलमानों का सवाल करते थे कि जो है वो क्या क्या भाई क़यामत आएगी भी नहीं आएगी, ये क्या बातें कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो लिहाजा इस किस्म का वो मजाक किया करते थे, तो इसलिए इसका नाम ही अल्लाह ताला ने ये रख दिया। देखिएगा, अम्मा यतसाअलून, कि ये लोग, ये काफिर लोग किस चीज़ के बारे में सवालात कर रहे हैं, ये काफिर लोग किस चीज़ के बारे में सवालात कर रहे हैं। अनिन नबइल अज़ीम, उस बड़ी खबर के बारे में, उस बड़ी खबर के बारे में सवाल कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से। अल्लज़ी, वो खबर, अन्नबइल अज़ीम, वो खबर, अल्लज़ी, वो खबर, हम फीही यख्तलिफून, कि जिसमें ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, खुद इनकी बातें मुख्तलिफ हैं, खुद आपस में इनके इनके बयानात मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के मुखालिफ बयानात देते हैं, तो लिहाजा इसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं। कल्ला, फरमाया हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, सयअलमून, अन करीब इन्हें पता चल जाएगा, अन करीब वो लोग जान लेंगे। तुम कल्ला सयअलमून, फिर जान लो, खबरदार, अन करीब वो लोग जान लेंगे। खबर, ये जो कल्ला का लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान में, ये आता है पैदा करने के लिए अटेंशन प्लीज़, जैसे कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज़, यानी चौकन्ने हो जाइए, तवज्जो फरमाइए, ख़वातीन व हज़रात तवज्जो फरमाइए। तो उस वक़्त क्या कहते हैं, अटेंशन प्लीज़। तो लिहाजा अरबी ज़ुबान में किसी को चौकन्ना करना हो, ज़रा झंझोड़ना हो और उसको बेदार करना हो, तो क्या कहते हैं, कल्ला, खबरदार, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा, है जी। और क्या होगा, सयअलमून, अन करीब तुम जान लोगे, तुम कल्ला सयअलमून, फिर अन, खबरदार, अन करीब तुम लोगों को पता चल जाएगा कि ये बड़ी खबर कौन सी है और क्या है। अब यहाँ पर अनिन नबइल अज़ीम आया, इस अनिन नबइल अज़ीम के बारे में तीन अक़वाल हैं कि इस नबइल अज़ीम, इस बड़ी खबर से मुराद क्या है, इसकी मुराद क्या है। तो मुराद इसकी तीन अक़वाल हैं। नंबर एक कौल ये है कि इससे मुराद क़यामत का दिन है, और ये राजिह तरीन कौल है कि ये क़यामत के बारे में चूँकि सवाल करते थे, इसलिए मुराद इससे नबइल अज़ीम से मुराद क़यामत का दिन है, यौमुल हिसाब, यौमुल हश्र, यौमुल मीज़ान, जजमेंट डे। और दूसरा कौल ये है कि नबइल अज़ीम से मुराद उनका बात का करने का मकसद ये होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को डिस्कस करते थे कि ये जो कहते हैं मैं नबी हूँ, ये जो कहते हैं कि मैं जो है ना, मेरे पास फरिश्ते आते हैं, मेरे पास नामूस आता है और मुझे जो है ना अल्लाह वही भेजते हैं हमारे जैसे, खाते पीते उठते बैठते आते जाते हमारे सामने ज़िंदगी गुजारी, तो ये अब हमारे सामने ये नबी बन गए हैं, तो लिहाजा ये ऐसा क्यों ये इसका दावा कर रहे हैं। तो नबइल अज़ीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत आपको मिल जाना, ये कायनात का अजीम तरीन वाक़या है, बहुत बड़ी खबर है। इसलिए कि यहूद ख़ास तौर पर इंतज़ार में थे इस बात के कि को आएंगे, वो नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे और वो हम में से होंगे। लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बनी इस्माइल में से आ गए, वो कहते थे बनी इसहाक में से आएंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बनी इस्माइल में से भेज दिया, तो उस पर वो ची बची होते थे। तो इसलिए कायनात का अजीम तरीन खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का मिल जाना भी है। नंबर तीन, नबइल अज़ीम से मुराद कुरान करीम भी है। कुरान करीम, ये पूरी की पूरे कुरान करीम, इसको वो मानने को तैयार नहीं थे
کہ اتنے بڑے وہ شاعر تھے اور اتنے بڑے وہ شعراء تھے، اور ان کے ہاں یہ کلام اور یہ اور فرزدق اور فلاں شاعر اور فلاں شاعر اور متنبی اور کتنے کتنے جو ہے نا زبردست اس سے پہلے والے کتنے گزرے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اس طرح کے کرتے کرتے تھے، تو اس لیے وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو سبع معلقہ 7 وہ قصائد کہ جو کہ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائے گئے تھے، 7 سبع کہتے ہیں 7 کو معلقات، وہ قصیدے کہ جو بڑے بڑے شعراء کے تھے، اور ان جیسے پائے کا کلام کسی نے لکھا نہیں تھا، اس لیے وہ لگے ہوئے تھے۔ لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو بھی لکھ کر جا کر وہاں لٹکایا جائے، تو پھر ایک ایک کر کے سب نے اپنا اپنا کلام اتارنا شروع کر دیا کہ اس جیسا پائے کا کلام ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو لہذا نبأ العظیم سے مراد قرآن کریم بھی ہے، ٹھیک ہو گیا، عن النبأ العظیم، جی ہاں، عن النبأ العظیم، کہ وہ بڑی خبر جس کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ تو 3 قول ہو گئے، 3 قول ہو گئے، قیامت کا دن اور نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 قرآن کریم۔ چلیے جی، اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ محسوسات اور کچھ دیگر کائنات کے اندر بکھری ہوئی چیزوں کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو جوڑیں گے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے کتنا زبردست دسترخوان سجایا، اور کیسا بہترین تمہارے لیے گزران کے لیے تمہارے لیے نعمتیں ہم نے نازل کی، لیکن تم ہو کہ شکر ادا ہی نہیں کرتے، تو لہذا اس کا خیال کر کے چلو۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، منعم حقیقی ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ حقیقی انعام کرنے والے ہیں، تو لہذا وہ انعامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا نمبر 1، الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، مہاد، مہادن کہتے ہیں بچھونے کو، جیسے کوئی بستر ہوتا ہے، کوئی ایسی چٹائی ہوتی ہے کہ جس کو بچھا کر آرام سکون سے بیٹھا جاتا ہے، اسی طرح پوری کی پوری زمین کو گو کہ یہ کرۂ ارض گول ہے، پورا کا پورا فٹ بال کی طرح گولائی میں ہے، لیکن اتنا بڑا یہ گولائی میں فٹ بال ہے کہ اس کی پوری زمین آپ چلتے چلے جائیں آپ کو یوں لگتا ہے جیسے سامنے کسی نے قالین بچھا دیا ہو۔ جی ہاں، اذان ہو رہی ہے، تو لہذا کیا ہوا کہ الم نجعل الارض مہادا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا جا رہا ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور اسی طرح فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو کیل بنایا، پہاڑوں کو کیل بنا دیا، یعنی پہاڑ زمین ہلتی تھی تو اللہ نے پہاڑوں کو کیل بنا دیا۔ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلے، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑی سلسلے K2، ماؤنٹ ایوریسٹ، اور کوہ ہمالیہ اور کوہ سلیمان، کتنا لمبا چوڑا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا پہاڑوں کا سلسلہ ہے، تو یہ فرمایا یہ اللہ نے پہاڑوں کو کیل بنایا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا ہے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں مرد و عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جو ہے وہ جوڑا بنا دیا، نہ صرف انسان کو اور بلکہ تمام کی تمام چیزوں کو، جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، چاہے وہ جمادات ہی کیوں نہ ہوں، نباتات حشرات تو ہیں ہی، اور حیوانات تو ہیں ہی، حیوانات میں انسان اشرف مخلوقات ہے، تو لہذا یہ بھی حیوان ہے، لیکن حیوان ناطق ہے، اور اس کے لحاظ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نباتات ہو جمادات ہو، کائنات میں سب چیزیں جوڑا جوڑا ہے، اللہ کی شان ہے، اور آج سائنس اس کو پروو بھی کر رہی ہے کہ ہر چیز، یہ الیکٹران پروٹون، یہ کیا ہوتا ہے، یہ جوڑا ہے نا، اور کیا ہے یہ الیکٹران پروٹون، یہ جوڑا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے تم سب کو، مراد ویسے تو انسان ہیں، لیکن کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے جوڑا پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری نیند کو تھکن کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، تمہاری نیند کو ہم نے ایسا بنایا ہے، سُبَاتًا، کہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تم نیند کر کے اٹھتے ہو تو تمہاری پوری تھکن پچھلی ختم ہو چکی ہوتی ہے،
انسان کا دماغ کام نہیں، اگر نیند نہ پوری ہو رہی ہو انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، چکر آتے ہیں اور عجیب و غریب بے چین طبیعت ہوتی ہے، اور جب انسان نیند کر کے اٹھتا ہے تو کیسا فریش ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی عجیب نعمت ہے، یہ نیند بھی اللہ کی عجیب نعمت ہے، اور آج تک سائنس یہ ثابت نہیں کر سکی کہ نیند کیوں آتی ہے، نیند کیوں آتی ہے، اور نیند کا آنے کی وجہ کیا ہے، اور کیا ایسی اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، خالصتاً اللہ کا حکم ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ نیند کا آنا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ ابھی آپ سو کر دکھائیں، اب تمام باجیاں ذرا سو کر دکھائیں، سونے کی ایکٹنگ تو کر لیں گی لیکن سو کر نہیں دکھا سکتی، سو نہیں سکتی۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو بستر ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں لیکن رات کو نیند نہیں آتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو لہٰذا یہ نیند بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے بنائی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے پھر کیا کیا، رات کو ہم نے پردے کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، لباسن کسے کہتے ہیں، پردے کو، جس میں کسی چیز کو چھپا دیا جائے۔ رات کا اندھیرا جب چھاتا ہے تو یہ ہر چیز پر اڑ جاتی ہے اور ہر چیز کو گویا کہ چھپا لیتی ہے یہ۔ تو لہذا رات بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو کیا کیا، روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، دن کو بنایا، معاشاً، معیشت، گزران کے قابل چیزوں کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنایا، موقع بنایا۔ تو لہذا یہ دن کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے، سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 مضبوط وجود تعمیر کیے، 7 مضبوط قسم کے یعنی حصے یا چھتیں تعمیر کی تمہارے اوپر، 7 شداداً، انتہائی مضبوط۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ہی ایک دہکتا ہوا چراغ پیدا کیا۔ جی کیا، تو کئی جو ہے وہ ایک دہکتا ہوا، سراجن دہکتا ہوا، وہاجن ایسا چراغ کہ جو کہ زبردست دہک رہا ہے، سراج چراغ کو کہتے ہیں، وہاجن بالکل دہکتا ہوا اور تپتا ہوا، کیسا زبردست قسم کا آج کل اس کی تپش ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو فرمایا ہم نے اس جو ہے وہ سورج کو دہکتا ہوا ایک انگارہ، ایک چراغ بنایا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن علاقوں میں سورج کی روشنی نہیں نکلتی، سورج نہیں نکلتا، یا سورج نکلتا ہے لیکن اس طرح کی تپش نہیں ہوتی، تو وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہاں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ، گرمیوں کا موسم بھی اللہ کی نعمت، سردیوں کا موسم بھی اللہ کی نعمت، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، اس لیے تنگ نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ اچھا جی، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے، مَاءً ثَجَّاجًا، موسلا دھار پانی برسایا، ہم نے پانی برسایا، نازل کیا، من المعصرات، کیسے، موسلا بھرے ہوئے بادلوں سے، سجاجن جو کہ کیا تھا، موسلا دھار تھی، اوپر تلے ٹپ ٹپ پے در پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کیا، ورنہ کوئی بارش برسا نہیں سکتا۔ لنخرج بھی، یہ پانی برسانے کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے سے، حبا ونباتا، اس سے غلہ نکالیں، ونباتا، اور دوسری دیگر سبزیاں اگائیں اس سے۔ تو یہ اللہ کی تساؤل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے ذریعے سے حبا ونباتا، کہ ہم نے اس کے ذریعے سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں، وجنات الفافا، اور اس کے علاوہ اس بارش کے برسنے والے بارش سے پانی سے ہم نے گھنے باغات بھی پیدا کیے۔ تو باغات کا ہونا یہ بھی پانی کے رحم و کرم پر ہے، پانی ہو تو پھر یہ سرسبز لہلاتے ہیں، خدا نخواستہ پانی ختم ہو گیا تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ جی ہاں، اچھا جی، وجنات الفافا، اور ہم نے ان کو یعنی گھنے باغات بھی پیدا کیے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، لو جی وہ نبأ العظیم کی تفسیر آ گئی۔ نبأ العظیم جو پہلا قول ہے، راجع ترین قول، کہ مراد قیامت کا دن ہے، تھوڑا سا اللہ نے یہاں بھی ٹچ دے دیا۔ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، یقین رکھو، یقیناً بات تو یوں ہے
یوم الفصلی، وہ دن کہ جو فیصلوں کا دن ہوگا، کان میقاتن، ایک متعین وقت ہے، اللہ نے متعین کر دیا میقات، جیسے میقات آپ نے میقات سے گزرتے ہوئے احرام باندھا ہوگا، تو لہذا میقات جس کو طے کر دیا گیا، تو لہذا یہاں پر فرمایا جا رہا ہے ان یوم الفصل میقاتا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو فصل کا جو دن ہے، جو فیصلوں کا جو دن ہے، اس کو ایک متعین مقرر کر دیا ہے۔ وہ کیسا دن ہے؟ یوم ینفخ، جس دن کیا ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا، پھر سوری، سور میں پھونکا جائے گا، فتاتون افواجن، سو تم لوگ کیا کر کے آؤ گے؟ فتاتون، سو تم لوگ آؤ گے، افواجن، فوج در فوج چلے آؤ گے، فوج در فوج چلے آؤ گے، اور تم جو ہے نا وہ آتے چلے جاؤ گے، افواجن، فوج کہتے ہیں نا، لشکر کو کہتے ہیں، لشکر کو، فوج کو، بہت سارا گروہ، لوگوں کا گروہ، تو لہذا گروہ در گروہ تم لوگ آتے چلے جاؤ گے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ فتحت السماء، اور کیا ہوگا کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، اور اس کے کیا بن جائیں گے؟ دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، لوگوں کی آمد و رفت کے لیے بے شمار دروازے اللہ تعالیٰ بنا دیں گے زمین اور اس میں آسمان میں۔ وسیرت الجبال، اور کیا ہوگا؟ اللہ معاف فرمائے کہ پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اوہو، فکانت سرابا، تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے، جیسے ریت کے سراب ہوتا ہے، اس میں ذرات ذرات ہوتے ہیں، اس میں کوئی ثبات نہیں ہوتا، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، بالکل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی کیا ہوگا کہ یہ پہاڑ چلا کر ان کو بے حیثیت کر دیا جائے گا۔ آج بڑے بڑے دیو ہیکل نظر آتے ہیں، لیکن کل قیامت دن ایسا نہیں ہوگا اور بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ کا قیامت کا منظر ہوگا، یعنی تھوڑا سا پہاڑ چلے تو کتنی قیامت خیزی آتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے 2005 میں جو کہ زلزلہ آیا کشمیر، تو چند انچ یا چند سوتر جو ہے وہ دائیں بائیں پہاڑ ہلے اور چند سیکنڈ کے لیے ہلے، تو کتنی قیامت خیزی ہوئی، اللہ معاف فرمائے۔ تو جس دن سارا قیامت کے دن سارے کے سارے پہاڑ چلا دیے جائیں گے اپنی بھی جگہوں سے، اس دن کیا حالات ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، حفاظت فرمائے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اور کیا ہوگا؟ یقیناً جہنم جو ہے یہ گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، گھات لگائی ہوئی ہے، جیسے شکاری شکار میں بیٹھا ہوتا ہے مچان میں، یا شیر شکار کرنے کے لیے بالکل تیار، آنن فانن، کہ بالکل تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ ایک جمپ لگاتا ہے اور اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ یہ جو شکار جہنم ہے، یہ گویا کہ گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، کن کے لیے؟ للطاغین، سرکشوں کے لیے، مآبن، ٹھکانہ ہے، مآبن، ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، اور جس میں وہ مدتوں اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ بڑی مدتیں گزریں گی۔ تو جی یہیں تک رکھیں، پھر انشاءاللہ یہاں سے آگے کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا بشرط زندگی یہاں سے آگے کریں گے، کچھ اور باتیں بھی ساتھ چلیں گی۔ نماز کا وقت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔